السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3:15 ہو چکے اور صبح صادق کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اور آپ بھی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر اگر سننا ہے تو آپ تشریف رکھیے، ورنہ سلام پڑھیں۔ آپ قرب و جوار سے اور اس کنڈا اور اطراف و اکناف سے یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالی اہل کنڈا کو اور یہاں کے نوجوانوں کو مولا دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جملہ علماء اہل سنت حضرت علامہ سیف صاحب، حامد صاحب قبلہ، تمام علماء مولا ان کو بھی سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے، تقریریں سب ہو چکی ہیں، بس تھوڑی سی میں گفتگو کر اور اس کے بعد آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ بعد نماز عشاء سے لے کے اب تک ایمانیات کے تعلق سے آپ گفتگو سماعت کرتے رہے، اور اس وقت سب سے شدید حملہ ایمان کے باب پر ہو رہا ہے۔ چاہے وہ الگ الگ فرقے ہوں، ہر فرقہ سنیوں میں سے نکلا ہے۔ الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ فتنے نکلتے رہے اور الگ الگ فرقے بنتے رہے، چاہے فرقہ اہل حدیث کہلانے والا ہو، چاہے فرقہ وہابیت اور دیوبندی کہلانے والے ہوں، چاہے رافضی اور خارجی ہوں، الگ الگ زمانے کے اندر لوگوں نے نئے نئے عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف نکالے، اور وہ لوگ اسلام اور قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن مبارکباد اس زمانے کے علماء اور نائبین مصطفیٰ کو، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو وقت نہیں ہے، ابھی آپ نے شہزادہ معصوم ملت سے بڑی تفصیلی تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا زمانہ ہے، داخلی فتنے بھی تھے اور باہری فتنے بھی تھے، اور اس طرف اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تنہا ذات تھی۔ اعلی حضرت نے داخلی فتنوں کا بھی سد باب کیا ہے اور خارجی فتنوں کا بھی سد باب فرمایا۔ لیکن آج آپ ہر طرف جائیے، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، کچھ مسرور ہو کر اعلی حضرت کر رہے ہیں اور کچھ مجبور اور پیٹ کے لیے اعلی حضرت کر رہے ہیں۔ یہ حالات اس زمانے میں نہیں رہے، بلکہ ہر زمانے کے اندر لوگوں نے دنیا کی ہوا کو دیکھ کر کے بھی کبھی دین کا نعرہ لگایا۔ آپ تاریخیں اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا نعرہ کچھ مجبور ہو کے لگا رہے ہیں اور کچھ مسرور ہو کے لگا رہے ہیں، لیکن اعلی حضرت کی جب ظاہری زندگی تھی، معلوم ہے ٹائم، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ ابھی ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا زمانہ ہوگا، مسند لگی ہوگی، غلام، خادم، آقا، مخدوم، لوگ، نظر، نیاز، لوگ، جماعت، بھیڑ،
لیکن جب ہم نے سوانح پڑھی تو میاں ابھی اگر نام لے دوں تو بڑے بڑے بھاگ کھڑے ہوں گے. جن کو آج بڑے بڑے القابوں سے نوازا جاتا ہے وہ بھی بھاگ رہے ہیں. بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے اعلی حضرت. لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی کا قلم چلتا چلا جا رہا ہے. قلم کے اندر جنبش اور لغزش نہیں، قلم کے اندر کوئی ادھر اور ادھر نہیں. نگاہ فرمانے مصطفیٰ پر قلم اعلی حضرت کا چل رہا ہے. آپ اٹھاؤ. آپ کو پتا ہے دیوبندی وہابی کا اعلی حضرت نے رد فرمایا، لیکن اس زمانے کے اندر اعلی حضرت کی کتابیں اٹھائیے، اتاری الداری بھی آ رہی ہے. اس زمانے کے اندر سد الفرار بھی لکھی جا رہی ہے. اسی زمانے کے اندر آذان ثانی کا مسئلہ اٹھتا ہے. امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کے مطابق جو حکم تھا وہ بیان بھی کیا جاتا ہے. لیکن اعلی حضرت نے جب دیکھا تو مدینے شریف والے کی طرف چہرہ کیا اور دل لگایا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر دے پڑتے. لیکن پھر آپ اٹھائیے مظہر اعلی حضرت شیربش سنت کی تاریخ دیکھیے. شیربش سنت ایسے شیربش سنت نہیں بن گئے. مظہر اعلی حضرت جب مالیگاؤں کے دورے پر تشریف لے جاتے ہیں تو مالیگاؤں کے سنیوں نے خط لکھا علماء نے کہ حضور آپ کی مالیگاؤں مہاراشٹر میں بہت ضرورت ہے، آپ اپنی تعریف عنایت فرمائیں. اب مظہر اعلی حضرت مالیگاؤں تشریف لے گئے. اٹھاؤ تاریخ مالیگاؤں اٹھا کر دیکھو. آج مالیگاؤں میں پیدا ہو گئے، ہندوستان میں مبلغ بنے ہوئے ہیں مالیگاؤں سرلا وہابیت. جی صحیح. جی پوری دنیا جہاں میں تبلیغ ہو رہی ہے، خود گھر ساڑ رہا ہے. جب تشریف لے گئے آپ نے تقریریں شروع فرمائی. ایک تقریر، دوسری تقریر، تیسری تقریر، مالیگاؤں کی وہابیت کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا. وہابیت تھی لیکن سنیت کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے وہابی تھے. لیکن جب مظہر اعلی حضرت تشریف لے گئے آپ نے تقریر فرمائی. آج اس چوک میں تقریر، آج اس محلے میں تقریر، آج اس مدرسے کے سامنے تقریر، آج اس مسجد کے پاس تقریر. مظہر اعلی حضرت تاریخ مالیگاؤں بتا رہی ہے 21 دن تک مظہر اعلی حضرت نے مالیگاؤں کے محلے محلے میں تقریریں کریں تو سنی کہہ رہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر اعلی حضرت، خلیفہ اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابیت نکل گئی، پھڑپھڑانے لگے. مالیگاؤں کے علماء لکھتے ہیں کہ جب مظہر اعلی حضرت کو ہم اسٹیشن پر رخصت کرنے آئے تو ایک بڑا ازدحام گاڑیوں کا قافلہ تھا اور لوگ کہہ رہے تھے حضور آپ نے مالیگاؤں پر احسان پر فرمایا کہ ہم نے چھپے ہوئے وہابیوں کو پہچان لیا. اٹھاؤ. حضرت وہاں سے گجرات تشریف لے گئے. ابھی گجرات پہنچتے ہیں خبر آئی پیٹ میں درد ہونے لگا وہابیوں کے کہ اب ہم ذلیل ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہم تو مناظرہ کریں گے. خط لکھا گیا کہ حضور مالیگاؤں میں وہابی پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، اب وہابی کھل گئے، اب کہہ رہے ہیں مناظرہ ہوگا مناظرہ. سرکار مظہر اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت شیربش اہل سنت امام المناظرین نے گجرات والوں سے کہا اب تمہاری تقریریں بعد میں ہوں گی، اب تمہارے جلسے بعد میں ہوں گے، اب تمہارے اجلاس بعد میں ہوں گے، اب مجھ کو مالیگاؤں کی سرزمین پر جانا ہے. سنیت کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. مالیگاؤں
والوں نے بلایا ہے. حضرت مالیگاؤں تشریف لائے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ شیربیش سنت آ گئے ہیں, مظہر اعلی حضرت آ گئے ہیں, اعلی حضرت کے روحانی فرزند آ گئے ہیں, اعلی حضرت کی کرامت آ گئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا سبحان سبحان. تو لکھتے ہیں مالیگاؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, کسی دیوبندی مولوی کے پاس خط لکھا مناظرہ کرنا ہے, تو ایک مولوی نے کہا میری طبیعت خراب, اب میں نہیں آ پاؤں گا, طبیعتیں خراب ہونے لگی. اب اٹھا کر دیکھو, اور دوسرے مولویوں کے پاس لکھا. پھر ایک نے کہا مناظرہ ہوگا اشرف علی تھانوی سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ مظہر اعلی حضرت تمہاری عظمت پہ قربان, تمہاری کرامت پہ قربان, تمہاری ولایت پہ قربان, اور تمہارے انتخاب مظہر اعلی حضرت پر قربان. بیش بیش. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. لوگوں نے سوچا کہ حضرت کو کیا کہیں. حضرت اب کہا جا رہا ہے اشرف علی تھانوی کو بلائیں گے, لیکن اعلی حضرت کا شیر بیٹھا ہوا ہے, مظہر اعلی حضرت بیٹھا ہے, امام المناظرین بیٹھا ہے, شیربیش سنت بیٹھا ہے, اعلی حضرت کی کرامت بیٹھا ہے, اعلی حضرت کا مظہر بیٹھا ہے, اعلی حضرت کا نور نظر بیٹھا ہے, اعلی حضرت کا لخت جگر بیٹھا ہے, اعلی حضرت کا روحانی فرزند بیٹھا ہے. فرمایا بلاؤ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان. بلاؤ اشرف علی تھانوی کو, بلاؤ حشمت علی کا شیر اکیلا مناظرہ کرے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. آؤ, کیا سمجھو گے ابھی تم؟ پھر لوگ آئے, کہا حضور وہ کہہ رہے ہیں آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے, اعلی حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام کو بلایا جائے. اب بھاگنے لگے. اب ذرا غور کرو, اپنی بات نہیں. فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے, بلاؤ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان سبحان. اٹھاؤ مناظرہ, مالیگاؤں اٹھا کر دیکھو. ایسے نہیں کہہ دیا اعلی حضرت فضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مظہر. علماء کہہ رہے ہیں کہ چہرے پہ شکن نہیں ہے, چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. تھانوی مقابلے پر, منظور سنبھلی مقابلے پر, ابو الوفا شاہجہاں پوری منا مقابلے پر, عبدالشکور کاکوروی مقابلے پر, اور یہ اب کے مناظرے نہیں ہیں کہ سیٹنگ سے 10 منٹ کی کلپ بنائی, بولے فاتح مناظرہ. دو باتیں ہوئی, بولے فاتح انڈیا. یہ وہ مناظرہ ہے, قسم خدا کی یہ وہ مناظرہ ہے, یہ وہ مناظرہ ہے جس کو دیکھ کر قطب رائے چور نے کہا تھا اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری. بیش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مظہر اعلی حضرت, ہمت مظہر اعلی حضرت, خلیفہ اعلی حضرت. سبحان سبحان اللہ سبحان. فاتح کشمیر, شیر ہندوستان. سبحان اللہ سبحان. اور فرمایا دیوبند کے وہ مولوی تھے جن کی عبارت خانی نحو, صرف, منطق و فلسفہ پر دیوبند کے جنتا نہیں, مدرس طلبہ نہیں, مدرسوں کو ناز تھا. لیکن ادھر کون تھا؟ ادھر علی کا شیر تھا, ادھر حشمت علی تھا, ادھر احمد رضا کا مظہر تھا. ایک بات اور سن لیجئے کنڈا والوں, ایک بات میں کہہ کر میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک مثال مشہور ہے, ابھی
شہزادہ مظہر عالم معصوم ملت سے آپ نے تقریر سنی، لیکن آپ جب سے یہ حشمتی یلغار ہے سبحان ذہنوں کے اندر یہ تھا جی کیا بات ہے سر جی کہ ہمارے پیر ختم کریں گے، جی پیر کے فلاح ختم کریں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے وہ خطا. یہ سبحان لیکن یہ جھنڈا ہے کہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا انشاءاللہ. لوگ مرتے ہیں مریدوں کے لیے، یہ وہ پیر ہے کہ مرید مر رہے ہیں پیر کے لیے. بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بیش بیش. خلافتیں بھی ہاں جی خلیفہ بھی سیٹنگ باز، دینے والا بھی سیٹنگ اور لینے والا، جی قاضی بھی سیٹنگ اور مفتی بھی سیٹنگ. میں ایک بزرگ کے پاس گیا، فرمایا جتنا بڑا نیتا اتنا بڑا اس زمانے کا قاضی. جی حدیث اٹھاؤ، حضور فرماتے ہیں نائبین چلے جائیں گے، علماء چلے جائیں گے، گدیاں خالی ہوں گی، اس پر گمراہ لوگ قابض ہو جائیں گے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف فتوے دیں گے، فقلو واقلو، خود گمراہ ہوں گے اور قوم کو گمراہ کریں. لیکن اب کوئی کہہ رہا 1000 خلافت ہے، 2000 خلافتیں ہیں، 3000 خلافتیں ہیں، 4000 خلافتیں ہیں، 5000 خلافتیں ہیں، 6. میں نے کہا یا اللہ اتنے خلیفہ دینے والے کہاں ہیں؟ لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور میرے بڑے بھائی سبحان عطائے مشاہد ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ. آفت جانے صلح کلیت، حضرت علامہ الحاج محمد سنابل رضا صاحب قبلہ، میرے نام اور ان کے نام ایک بڑے پیر صاحب کا خط آیا اور ایک صاحب لے کے آیا. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو 7 سال یا 8 سال پہلے لیٹر ان کا باقاعدہ ہے اور اس پہ دستخط کے ساتھ کہ ہم دونوں بھائیوں کو خلافت دینا چاہتے. تو ہم نے کہا اور ہمارے بڑے برادر اکبر نے فرمایا کہ ہمارے پیر نے اور والد نے جو خلافت دی ہے اللہ اسی کا اہل بنا دے. ہائے ہائے اللہ 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 سبحان سبحان یا سبحان. جو پیر کی خلافت ہے سبحان اس ٹائم مرید ہونے کے لالے ہیں. جی جی لیکن افسوس کہیں نعت کے نام پر، کہیں تقریر کے نام پر، کہیں قرآن کے نام پر، کہیں حدیث کے نام پر، کہیں مدینہ شریف کے نام پر، کہیں بغداد شریف کے نام پر لاؤ پیسہ. جی مسلمانوں اس فانی دنیا کے لیے دنیا کو برباد کرنے والے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن ایک ماحول بنا دیا گیا تھا، اب تو بدل گیا. جی 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 بے شک. فلاں مفتی کا فتویٰ، 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 فلاں مفتی کا فتویٰ. لیکن اب زمانہ یہ ہے اب لاؤ احمد رضا کا فتویٰ. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدل گیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب اب پریشان ہیں، مہر وہی ہے چل نہیں رہی ہے. جی ہائے ہائے دارالفتہ میں اے سی لگ گئے، پی او پی ہو گیا، لیکن دارالفتہ کی چال. جی اچھا اب زمانہ بھی کیا ہے؟ بولے کہاں سے لائے فتویٰ؟ بولے بریلی کا. دکھاؤ اعلی حضرت کی کتاب کے اندر. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب قلم سے سائن کر رہے ہیں. چلو بھیا مہر کام نہیں کر رہی تھی, ہم نے سائن کر دیے, اب لے جاؤ کام ہو جائے. جنتا کہہ رہی ہے اپنا سائن اپنے پاس, احمد رضا کی کتاب ہمارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتح رضویہ عام کریں گے, فتح رضویہ عام کریں گے. کہہ رہے ہیں مولا ماجرا کیا ہے؟ مہر بیکار, قلم بیکار, دارالفتہ بیکار, آواز آئی اب یہ ہمارا حکم ہے کہ ماننا ہے تو مانو, نائبین مصطفیٰ کی مانو. سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان. اب 500 فتوے لاؤ. کئے فتوے؟ 1000 انڈیا کے مفتیوں کے فتوے لاؤ. ایک فتویٰ فتاوی رضویہ کا دکھا دو, ایک فتویٰ فتاوی عالمگیری کا دکھا دو, ایک فتویٰ فتاوی شامی کا دکھاؤ, ایک فتویٰ بحر الرائق سے دکھاؤ, ایک فتویٰ کنز الدقائق عبارت دکھاؤ. بولے بھائی آپ 1000 لے جائیے, لے جائیے. یہ مار ہے حشمت علی کی کہ دین کے لیے, دین دنیا کے لیے, دین کو بیچنے والوں کو برباد کر. بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جی بڑا نقصان ہو گیا, ہم نے کہا سنیت کا فائدہ ہو گیا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غلط تو لاؤ شامی, جی ہم غلط تو لاؤ بخاری, سبحان ہم غلط تو لاؤ مسلم, سبحان. ہم غلط تو لاؤ ترمذی. سبحان سبحان. بولے نہیں وہ ہمارے ابا, پر ہم نے کہا لے جاؤ بیٹا, یہ زمانہ ایکسپائر ہو گیا. یہ دوا پہ لکھا ہوتا ہے نا ایکسپائری ڈیٹ 2000 فلاں, تو یہ ایسا اب چلے گی تو وہی چلے گی جو قرآن کے مطابق ہوگا, جو حدیث کے مطابق ہوگا, جو مصطفیٰ کی شریعت. کچھ دن پہلے کا ماحول سن لیجئے کہ جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, لیکن جیسے علی کا نام آتا تھا پیٹ میں درد, پیٹ میں درد. کیا بات ہے, ابھی تو ٹھیک بیٹھے تھے ملا جی, ابھی سے درد ہونے لگا. بولے آپ علی علی بہت کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم علی علی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے والد نے علی علی کیا, دادا نے علی علی کیا, احمد رضا نے علی علی کیا, نقی علی نے علی علی کیا, رضا علی نے علی علی کیا, قاسم علی نے علی علی کیا, خاتم الاکابر نے علی علی کیا, آل رسول احمدی نے علی علی کیا, سیدنا میر عبد الواحد نے علی علی کیا, سیدنا میر محمد نے علی علی کیا, سیدنا میر عبد الجلیل نے علی علی کیا, سیدنا نظام الدین اولیاء نے علی علی کیا. اب ہندوستان کے راجا خواجہ پیا علی علی کی. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کر رہے ہیں تو کیا جی سبحان, لیکن سبحان. سن لو اب زمانہ جاگ رہا ہے. سنا تھا رافضی کہتے تھے فوراً جی جی رافضی اٹھاؤ فتاوی رضویہ. امام اہل سنت مجدد اعظم فاضل بریلوی سے سوال ہوا, حضرت ایک کچھ لوگ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی علمی صاحب قبلہ کو رافضی شیعہ کہتے ہیں. اٹھاؤ فتاوی رضویہ میں سوال موجود ہے. سبحان. میں نے سوچا ارے یہ ناسبی فکر والے ابھی کے نہیں ہیں, پہلے سے آ رہے ہیں. جی 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 جی. تو ایک بزرگ نے کہا کہ مولا علی سے اتنی دشمنی کیوں ہے پتا ہے؟ میں نے کہا بتائیے. بزرگ کی بات. فرمایا سنو, جیسے احمد رضا غیروں سے بھی لڑا ہے اور اپنا کہلانے والوں سے بھی لڑا, اللہ اللہ اللہ. حشمت علی غیروں سے بھی لڑا ہے اور اپنا
कहलाने वालों से भी। फरमाया इसी तरीके से अली, बद्र में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, जंग के मैदान में अली, सहाबा के झुरमुट में अली, मुस्तफा की बारगाह में अली, हाथ में जुल्फिकार। लेकिन जब अपना कहलाने वाले खड़े हुए, अली ने कहा छोड़ूंगा तुम्हें। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचोगे नहीं। सुभान। फरमाया अली से बुग़्ज़ जो है, और कुछ जो सहाबा का नाम लेते हैं, वो अली के बुग़्ज़ वाले हैं, जो नासिबी फिक्र वाले हैं। लेकिन जो असली सहाबा वाले हैं, जो असली सहाबा वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल से अली अली भी करते हैं, फारूक भी करते हैं, उस्मान को भी नाम लेते हैं, सिद्दीक़ अकबर का भी नाम लेते हैं, और सहाबा का। अल्लाह अल्लाह, सुभान। अभी कहा जुमला जहन लेके जाना और संभाल के रखना। के बोले मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हम नाम ले तो सहाबा याद आ रहा है। सुभान अल्लाह। सहाबा क्या है? आओ सहाबा, बद्र में सहाबा का किरदार देखो। रिश्तेदार उधर हैं, रिश्तेदार इधर हैं, लेकिन आवाज आई, कहां जाओगे? कहा हम रिश्तेदारी छोड़ चुके हैं, रसूलुल्लाह के खेमे में आ गए। सुभान अल्लाह। उठाओ सहाबिया का ईमान देखो। एक लाश आ रही है, कहा किनकी है? कहा ये आपके फला रिश्तेदार की है। आवाज दे रही हैं, ये बताओ हुजूर का क्या हाल है? फिर एक जनाजे मुबारक आया, कहा ये किनका है? कहा ये आपके शौहर का है। कहा मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह का क्या हाल है? फिर एक जनाजे मुबारक फिर आता है, पूछा ये किनका है? कहा आपके एक लौटे बेटे की शहादत है, उनका जनाजा है। फरमाया मुझे मुस्तफा का हाल बताओ, मुस्तफा कहां है? सुभान। ये है सहाबा। सुभान। लेकिन सहाबा वाले भी देखिए, जिन्होंने लिखा सहाबा, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अगर किसी ने सहाबा को काफिर कह दिया तो क्या हुक्म है? तो फतावा रशीदिया में क्या जवाब दिया कि हम उसको फासिक भी काफिर नहीं कह सकते, हम उसको काफिर। और उठाओ। तथहीर ने किताबों में लिखा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, खानकाए हशमतिया ने जब रद्द किया वहाबियों का, देवबंदियों का, तबलीगी जमात वालों का, तो बुरा किसको लगा? तथहीरियों को बुरा लगा। अरे ये तो हर वक्त देवबंदी वहाबी, देवबंदी वहाबी, देवबंदी वहाबी, देवबंदी वहाबी, देवबंदी वहाबी। अरे देवबंदियों ने लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वहाबियों ने, माज़अल्लाह, देवबंदियों ने कहा कि नबी के इल्मे गैब मादअल्लाह ऐसा है जैसा जानवरों को मादअल्लाह। कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, रद्द किया। उस जमाने में शेरे हिंदुस्तान ने कर्नाटको, बंगालो, बिहार और आंध्रा, महाराष्ट्र में तकरीरें फरमाई। तब ये क्या बोलते थे? इनके पास तो वहाबी देवबंदी के रद्द के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम वो हो ना, तुम नामूसे सहाबा के लिए बोलो, ना तुम नामूसे रिसालत के लिए बोलो, ना अहले बैत की बात आए तो बोलो। और सुनो, हम उन अली अली कहलाने वालों से भी खिलाफ हैं जो अली के नाम पे दुकान लगाना चाहते हैं। हम गए थे एक खानका के अंदर, कहीं जाओ हक बोलो, सुभान, हक बताओ। सुभान। हमने कहा अफसोस, मौला अली का आप नाम ले रहे हैं और शेखैन को गालियां बकी जा रही हैं। हम ये बर्दाश्त, सुभान। हमारा तरीका तो ये है कि मौला अली ने हमको सिखाया है सुभान। कि हुजूर की सहाबा से मोहब्बत रखना।
ہم نے ان سے کہا کہ ہم علی والے بھی ہیں، اور جو علی والا ہوتا ہے وہی صحابہ والا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان سبحان۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایک زمانے کے اندر لوگوں نے وہابیت دیوبندیت کے ساتھ اتحاد کا نعرہ دیا، کتابیں لکھی گئی، مضمون لکھے گئے کہ اتحاد کر لو، اتحاد کر لو۔ اور آج بھی ایک بڑا طبقہ جو صحابہ پہ دم بھرتا ہے وہ کہہ رہا ہے اتحاد کرو۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ صحابہ والے 313 ہے بدر کے اندر، حضور نے کہا چلو بدر چلتے ہیں، سبحان سبحان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ سبحان۔ مدینہ طیبہ سے قافلہ چلا، ایک مقام بدر کے بیچ میں مقام روحہ ہے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ صحابہ حاضر ہیں، یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ نے لعاب دہن ڈالا اس کنویں کے اندر جس کو بیر روحہ بیر شفا کہا جاتا ہے، صحابہ وضو فرما رہے ہیں۔ پھر بدر سے آگے بڑھے، ایک مقام ہے، حضور نے میٹنگ طلب فرمائی، فرمایا جانتے ہو مکے شریف سے کون کون آیا ہوا ہے؟ تمہارے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، کیا حال ہے؟ فلاں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بہادر بھی آیا ہے، اور تم 313 ہو۔ اللہ کہا یا رسول اللہ، انصار کھڑے ہوئے، انصار کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں آپ اور آپ کا خدا جائے لڑے، ہم جب تک ہمارے جسم کے اندر ایک ایک قطرہ ہے قسم خدا کی ہم اپنی جانوں کو آپ پر نچھاور کر۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان ایمان صحابہ ہے، سبحان۔ یہ نہیں فرمایا حضور رشتہ دار اتحاد کر لیجیے، جی 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 جی، حضور متحد ہو جائیے، اللہ اللہ، لیکن یہ ناسبی فکر رکھنے والے ان کو ننگا بھی کیا ہے تو خانقاہ حشمتیہ نے کیا۔ بے شک بے شک۔ اب ڈر کر نعرہ لگا رہے ہیں، ارے بھیا لگاؤ نعرے ہے۔ ایک آدمی نے کہا، بولے آپ علی علی رابضی، بولے تم ناسبی، بولے نہیں بھیا میں تو ناسبی نہیں۔ وہ حال کر دیا تھا، پیر کا نعرہ لگاؤ سنی، پیر کے والد کا سنی، پیر کے بیٹے کا سنی، پیر کے پوتے کا سنی، اور علی کا نعرہ لگایا جاتا تھا لیکن ننگا کر دیا ہے خانقاہ حشمتیہ۔ اب یہ قافلہ پہنچا بدر کی وادی کے اندر، اٹھاؤ صحابہ کے نام لے کر سنابل ملت کی زبان میں ہجڑا گیری کرنے والوں، ہائے ہائے ہائے، یہ تو وہ وقت بھی نہیں ہے۔ جی صحیح، 313 اور ہزاروں کی تعداد، جی صحیح، اس وقت کہہ سکتے تھے رشتہ دار، بیٹا بھائی چچا بھانجا ماموں، کہا نہیں حضور ہم حاضر ہیں۔ شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور زخموں کا یہ عالم کہ آپ کی پیر کی یہ ہڈی یوں ہو جاتی ہے۔ ایمان صحابہ دیکھو، ہجڑوں کی زبانیں اور نام صحابہ، وہابیوں سے اتحاد اور نام صحابہ۔ جب کودا باہر آیا رونے لگے تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ تکلیف میں رو رہے ہیں، تو ایک صحابی حاضر ہوئے، کیا ماجرا؟ کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ تو اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ اپنے قدموں سے چل سکے، تو کچھ صحابہ نے ان کو اٹھایا اور حضور کے خیمہ پاک کے سامنے رکھا۔ جب حضور کی نظریں پڑی تو رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہ ہوا؟ مجھ کو شہادت کا درجہ نہ ملا؟ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا تم شہادت کے درجے۔ سبحان
ہے ایمان صحابہ. وہابی کے ساتھ مرغا، صحابہ کا نام، دیوبندی سے دوستی، صحابہ کا نام، دیوبندی کے ہاتھ میں ہاتھ، صحابہ کا نام، دیوبندی کے ساتھ مرغا، صحابہ کا نام، دیوبندی سے محبت، صحابہ کا نام. ابے صحابہ کا نائب دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھو، صحابہ کا نائب دیکھنا ہے تو عصمت علی کو دیکھو. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات ان کی سنا دوں. کن کی؟ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سفر. سبحان اللہ، سبحان خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان. اب فتح ہو گئی. بڑا تفصیلی بات ہے. قافلہ واپس، جو بچے تھے ان کو قید کر لیا. حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف آ گئے. اب حضور کا بھی علم پاک دیکھ رہے تھے. سبحان. لیکن یہ بھی تعلیم دینا تھی کہ مشورہ سنت رسول ہے، تعلیم امت. حضور نے پوچھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف نگاہ اٹھی. کھڑے ہوئے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، جن کے نام کو سن کر شیطان بھاگتا تھا. انگلینڈ کا مورخ لکھتا ہے، انگلینڈ کے اندر جب بچے اپنی ماں اپنی بچوں کو سلاتی تھی تو کہتی تھی سو جاؤ بیٹا عمر آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ، سبحان سبحان. وہ عمر فاروق سبحان. کا اے عمر رضی اللہ تعالی، یہ بتاؤ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی. سبحان. آپ بتائیے، حضور کو سب معلوم ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو عمر فاروق اعظم کا ایمان دیکھو، سبحان. عشق رسول دیکھو. فرمایا یا رسول اللہ، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے. اگر بھتیجا ہے تو چچا کو دیجئے، بھانجا ہے تو ماموں کو دے دیجئے، بھائی ہے تو بھائی کو دیجئے، بیٹا ہے تو باپ کو دے دیجئے، باپ ہے تو بیٹے کو دیجئے. ارے مرغا نہیں چھوٹ رہا، مرغا. اب فرمایا پھر کا ہاتھ میں دے دیجئے. سبحان. بیٹے سے کہیے کہ اپنے باپ کو ختم کر دے. اللہ اللہ اللہ. چچا سے کہیے بھتیجے کو الگ جاؤ. حضور کے نہیں ہمارے. نہیں ماموں سے کہو کہہ دو کہ حضور کے نہیں ہمارے. نہیں. یہ ایمان فاروقی ہے، فاروقی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور کرو. لیکن آخری بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. آج تقریریں ہو رہی ہیں، آج بیماری چل رہی کورونا کی، تقریر ہو رہی ہے ہڈی کے درد کے اوپر. بیماری چل رہی ہے کورونا کی، تقریر ہو رہی ہے آنکھ کے علاج کی. اٹھاؤ. آج رد وہابیہ فرض اعظم ہے، کس نے بتایا؟ جی 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 جی. آؤ ہاتھ ملاؤ، دم ہے تمہارے اندر. جی 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 جی. بے شک، بے شک. فتاوی رضویہ تمہیں گھمنڈا چھاپی چھاپی چھاپی، تو ہم بھی کہتے ہیں چھاپا تم نے ہے اور چھاپ کے ہم نے بتایا. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. 5 لاکھ نہیں لاکھوں فتاوا میں کیوں جھوٹ اللہ نہ گئے آگے پیچھے ہو، چھپ کر کے فتاوا رضویہ شریف، فتاوا رضویہ کے عام ہو گئے. سبحان. لیکن سن لیجئے، آخری بات ختم کروں گا. سختی ہونا چاہیے ایمان کے باب میں، اور یہ اعمال کا باب. جی. یہ باب الایمان، یہ باب الاعمال. اور باب الاعمال پر وہ طریقہ اپنایا جائے جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا. بے شک. اعلی حضرت کو دیکھیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی جب باب العقائد پر آئے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت. رسول. بس 10 منٹ گھڑی دیکھ کے تقریر ختم کر دوں گا. 10 منٹ کے اندر 3:54 ہو رہے ہیں، 10 منٹ میں آپ رک جائیے. فرمایا باب العقائد پر آئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. باب العقائد پر آئے،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. باب العقائد پر آئے. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. باب العقائد پر آئے لکھ رہے ہیں کہ وہابی کو بعینہ مثل سور کے سمجھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن ٹائم نہیں، لیکن باب العمل پہ آئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہے نازا زہد پر، اللہ 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 سبحان. یا حسن توبہ ہے صفر، یا ہے فقط تیری عطا. ہائے ہائے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان. نہ زہد و تقویٰ ہے اور نہ توبہ کا طریقہ ہے، مولا یہاں تو تیری عطائیں ہیں. سبحان. لیکن ہم جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ان کو تو بڑا معاملہ. بے شک. اب آگے فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. سبحان. اعلیٰ حضرت کا ذرا انداز دیکھیے، بد سہی چور سہی مجرم سہی ناکارہ سہی ہے، وہ کیسا کی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت نے جب باب العمل پہ آئے ہیں تو ان کے بھائی کو بھی دیکھ لیں، ان کے بھائی کو بھی دیکھ لیں. کون ہیں بھائی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں استاد زمن، میں تو کہتا ہوں اپنے وقت کے شیخ طریقت کا نام استاد زمن. سبحان سبحان. اپنے وقت کے صوفی کامل کا نام استاد زمن ہے، اپنے وقت کے فقی کا نام استاد زمن ہے. میں نے کئی کتابیں استاد زمن کی پڑھی الحمد. سبحان. فرماتے ہیں گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرح. سبحان. کچھ غم نہیں جو تم ہو. مفتی نقیب الرحمان صاحب کہہ دیتے تو چلاتے، جی. مفتی مہران صاحب قبلہ فرماتے تو چلاتے، جی. مفتی مولانا عبد الصمد صاحب قبلہ کہتے تو چلاتے. لیکن نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھ رہے ہیں گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ چاہے کسی کے تعلق سے ہو، اعلیٰ حضرت نے باب الاعمال کے تعلق سے جو بیان کیا ہے اتنا بیان کرو، اور باب الایمان کے تعلق سے جو بیان کیا ہے وہ بیان کرو کہ رد وہابیہ فرض اعظم ہے، وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، دیوبندیوں کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے. بس ایک فتویٰ سن لیجیے. سوال، زانی شرابی سودخور کے وہاں کھانا کیسا ہے؟ زنا قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے، شراب قرآن سے حرمت ثابت ہے، اور سود الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میری حیدرآباد کے اندر کچھ مولویوں سے اس پر بحث ہوئی، اور ان ڈرامے باز مولویوں کو اس کا جواب نہ بن پڑا، مر گئے. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زانی شرابی سودخور کے وہاں کھانا کیسا؟ فرمایا خلاف اولا ہے. کیا ہے؟ خلاف اولا. ابھی کچھ دن پہلے ڈھول کا مسئلہ چلا اور وہ ایسا ہوا کہ مر گئے. ایسا مرے کہ آپ بول بھی نہیں رہے. اب کسی مولوی سے پوچھی ذرا بتائیے مسئلہ، ارے بھائی ہم نہیں بتائیں. کسی مفتی کے پاس جائیے، ارے بھائی حضرت ڈھول پہ تھوڑی تشریح، ارے بھائی ہم نہیں بولیں. کیوں؟ یہ صدقہ خانقاہ حشمتیہ کا ہے، سنابل ملت کا ہے. اب فتاوی عالمگیری دیکھ لی، اب فتاوی شامی دیکھ لی، اب بحر الرائق دیکھ لی، اب کنز الدقائق دیکھ لی. ابھی تو یہ دیکھا ہے، آگے آگے دیکھو ابھی کیا کیا دیکھو گے. اب دیکھ لی. جی. ایک مفتی کے پاس حضرت بولیے، ارے بھائی ہم نہیں. اب بولیں گے کیا؟ اب جو حرام لے آئیں گے، اب جو غیری عوارض کی بنیاد پر اس کو بھی ملا لیجیے تو حکم کیا آئے گا؟ کھا لیا خلاف اولا، خلاف اولا. لیکن آؤ اب فتویٰ پوچھو مرتد کے بارے میں، اب فتویٰ پوچھو وہابی کے بارے میں، اب فتویٰ پوچھو دیوبندی کے بارے میں. تو اعلیٰ حضرت کا جلال آ گیا. کیا فرماتے ہیں؟ دیوبندی کے وہاں کھانا حرام، سلام حرام، مصافہ حرام، معانقہ حرام. سبحان سبحان. ہوا یہ
आला हजरत का नाम लेकर इन्होंने किताबें लिखी और आला हजरत के फतवों को इन्होंने या तो पढ़ा नहीं और पढ़ा तो समझा नहीं, और इन्होंने सारी शिद्दत बरत दी सुन्नियों के खिलाफ। जी 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 जी। एक तथीरी मौलवी था, वो लखनऊ गया, ये 8-10 साल पहले की बात है। अब लखनऊ में तकरीर करता है। तकरीर क्या कर रहा है? चादरों के खिलाफ, गागर के खिलाफ, मजार के खिलाफ, सलाम के खिलाफ। अच्छा, इनको क्या है? ये वहाबियत का तर्ज बयान था। जी जी जी। कि उनको नमाज से मोहब्बत नहीं थी। और नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, ये 11वीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, ये 12वीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, ये फला करते, नमाज नहीं पढ़ते, ये 10वां करते। अबे तेरे हरामी कहीं का कौन नमाज नहीं पढ़ता? हाय 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 हाय। बेश बेश। अबे अगर सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है तो ये मस्जिद सुन्नियों की तेरे बाप ने बनाई है। बेशक बेशक। लेकिन इसको नमाज से प्यार नहीं था। जी जी जी। नमाज की आड़ लेकर के अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ, कलियर शरीफ, दरगाह 11वीं 12वीं से रोकना। जी 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 बेशक। जी। जैसे वहाबियों की एक और तरीका रहा होगा, मुफ्ती देखा होगा आपने, आला हजरत ने बयान किया है कि उनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से, अबे अल्लाह वाले तो हम हैं, सुभान खुदा के मानने वाले। सुभान। हमारा अकीदा है अल्लाह एक है, यकता है, पालनहार एक है, मालिक एक है, खालिक एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, इबादत के लायक एक। हमारा अकीदा है कि अल्लाह हर ऐब, सुभान, हर बुराई, बेशक, हर नक्स, हर गलत चीज से पाक और मुनज़्ज़ह है। बेशक बेशक। सुभान। जी 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 जी। लेकिन वहाबियत को अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, उसको दुश्मनी रसूलुल्लाह की। जी। उसने कहा अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह के सामने हुजूर जर्रे ना चीज से कमतर है। अल्लाह की बड़ाई नहीं बयान करी, अल्लाह की बड़ाई के धोखे में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलिए है कि नहीं? ये किसका अकीदा था? लेकिन आला हजरत जब आए तो आला हजरत से भी नहीं पटी, और आला हजरत के वालिद अल्लामा खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली से भी नहीं पटी। अंदर तक की गंदगी निकाल दी। सुभान सुभान। हजरत कहते हैं हमसे सुनोगे हुजूर कौन है और खुदा कौन है? आला हजरत ने फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही जिल्ले रब, वही नूर हक है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नगी के जमा नगी। ये कौन कह रहा है? ये आला हजरत फाजले बड़े। सुभान अल्लाह सुभान। जी जी जी। अल्लाह की उलूहियत की आड़ लेकर के नबी की रिसालत पर हमला किया। माअज़ल्लाह। अब उस सुन्नत पर अमल तथीरियों ने किया। जी 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 जी। उस वहाबी सुन्नत पे अमल। जी। और ये आज के जो तथीरी मुल्ला स्टेट पर हैं, इन्होंने किया। जी जी जी। कुछ तो ऐसे हैं कमबख्त जो खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनका हाल क्या है? अजमेर शरीफ जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, कलियर शरीफ जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, 10वां करते हैं नमाज नहीं करते, 11वीं पढ़ करते हैं नमाज नहीं करते, मिलादुन नबी करते हैं नमाज नहीं पढ़ते। अबे मैंने का अंधे हम नमाज पढ़ते और सुन्नी ही नमाज। बेशक बेशक। सुभान सुभान। कुरान में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुभान सुभान। अच्छा भाई ठीक है, बस सुन लीजिए 5 मिनट। अब फरमाया तो हमने ये कहा कि तुम कह रहे हो कि अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ
अजमेर शरीफ जाओ, शेर हिंदुस्तान की तकरीर सुनी होगी। ये शाहजहानी मस्जिद, ये औलिया मस्जिद, ये संदली मस्जिद, ये अकबरी मस्जिद, जब वहां हाजिर हुआ तो उसने क्या कहा, गिरबान थाम लिया देवबंदी का। वो नवाकार क्या बक रहा था, क्या बक रहा था कि अजमेर जाके सजदा करते हैं, अजमेर जाके पूजा करते हैं। अगर मेरे ख्वाजा को पूजा कराना होती तो शाहजहानी मस्जिद ना बनवाते, अकबरी मस्जिद ना बनवाते, संदली मस्जिद ना बनवाते। मेरे ख्वाजा ने बता दिया, जब चूमने का वक्त हो तो मजार पे चले आना, और जब पूजने का वक्त हो तो मस्जिद के अंदर। सुभान अल्लाह, बेश बेश, सुभान। सुनिए, बस आखिरी बात कर रहा हूं। अब ये कहना कि अजमेर शरीफ जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, ये सुन्नियों पर इल्जाम। जी बहुत जी। मैंने देखा है ठंडियों के अंदर अंधे तो अंधे हैं, लेकिन ख्वाजा के गुलाम देखते हैं। 3 बजे सर्दी में मैं गया, औरतें कुरान की तिलावत कर रही हैं। सुभान सुभान सुभान। बुरखे के अंदर तस्बीहें पढ़ रही हैं। लेकिन ये मुल्ला पहुंचता है तो ये मुल्ले को ख्वाजा दिखाई नहीं देते हैं, सेठिया दिखाई देता है। उठाओ, हाउस के अंदर मैंने देखा कि वुजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और जुमे के दिन तो दिल्ली गेट अन्ना सागर से आगे जमा। बेशक हजारों लोग। जी 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 जी। ये सुनो, ये वहाबियों का तरीका है। अगर तुम्हें कहना था, ये कह सकते थे कि बाजार जाते हो नमाज नहीं पढ़ते, गाना सुनते हो नमाज नहीं पढ़ते, फला काम करते हो नमाज नहीं पढ़ते, टहलते हो नमाज नहीं पढ़ते, पिक्चर देखते हो नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन इस मुल्ला को नमाज से मोहब्बत नहीं है। सुन्नी को अजमेर से रोकना है, सुन्नी को दरगाह से रोकना है, सुन्नी को नियाज से रोकना है, और सुन्नी को मजार से रोकना है। सूफिया की इस्तिलाह में नमाज बता दूं, अम्मा मर जाएगी। सुनो, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े पीर चोगा मोगा ढोगा वाले मक्के शरीफ और मदीने शरीफ जा रहे हैं और कमोड पे हग रहे हैं, और ऐसी उठे मैंने देखा और वुजू किया और चल दिए नमाज पढ़ने, चूतड़ों में पखाना लगा हुआ। सही बता रहा हूं? जी 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 सही। जब कमोड पे आप बैठेंगे तो गिलाजत गिरेगी, गिलाजत गिरेगी, नापाकी ऊपर आएगी। आप पानी, नापाक पानी में आप पत्थर डालिए, या आप जब तहारत लेंगे पाक पानी डालेंगे तो पानी गिरेगा, नापाक पानी आपके जिस्म को ऊपर। मैंने देखा हजरत भी तशरीफ ले गए, और बुजुर्गों को, सरकार मासूम मिल्लत को देखा, और बुजुर्गों को देखा। जो बुजुर्ग हैं वो हैं, कहीं किसी सिलसिले के हों। इस्तिंजा किया और उसके बाद गुस्ल किया या धड़ पाक किया, और उसके बाद कपड़े पहने और नमाज के लिए जाए। सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, तुम नमाज की आड़ के अंदर नियाज को रोकने वालों, लेकिन सुनो, जिस दिन खौस की 11वीं बंद हो गई तुम मर जाओगे भूखे। जी 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 बेशक। जिस दिन करबला का खिचड़ा मुहर्रम बंद हो गया तो तुम्हें कोई तुम्हारे बाप को पूछने वाला न मिलेगा। बेशक। जिस दिन इमाम जाफर सादिक की नियाज बंद हो गई, मुहर्रम आया तो हुसैन के नाम पे कमाओ। जी 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 जी। 11वीं आए तो अली के शहजादे गौसे आजम के नाम से कमाओ। गरीब नवाज से मदीना आए तो अली के शहजादे गरीब नवाज के नाम पे कमाओ। और वही हुसैनी, वही गौस का गुलाम, वही मुहर्रम वाला, सुभान, वही ताजिया वाला, उन पर तुम हुक्म लगाओ। बंबई में एक साहब गए थे, वहां पे जब्बार साहब, रमजान शरीफ का महीना था, पता चला ये कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, अजमेर शरीफ जाते हैं, फला फला। मेरे पास आए, मैंने कहा मौलाना साहब एक जुमला और बढ़ा दीजिए। कहा क्या? कहा आप, मैंने कहा ये कह दीजिए नमाज दाढ़ी नहीं रखते हैं, जब तक दाढ़ी नहीं रखेंगे तो मैं मदरसे का 50,000 की रसीद नहीं काटूंगा। जी, मुत्तकी आदमी,
جی کسی داڑھی منڈے سے چندہ نہیں لوں گا، کسی بے نمازی سے چندہ نہیں لوں گا، کسی بغیر روزہ رکھنے والے سے چندہ کسی تعزیہ رکھنے والے سے چندہ ابے مر جاؤ گے بے چندہ چندہ دے حسینی مرغا کھلائے حسینی جی بریانی کھلائے حسینی جی اور گالی کھائے حسینی ہاں معاذ اللہ، جی 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 صحیح، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھ سنو ایک بات میں نے کھنوا کے اندر کہی تھی اور کہہ کر یہ چادر پاک ہے سرکار محبوب الہی کی سبحان سبحان ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، سن لو سرکار کا. سبحان سبحان کون؟ ایک مصر سے عالم آئے دلی کے اندر، ان کا چرچا تھا، علم کا چرچا، بڑے قابل، عرب دنیا سے لوگ ان کے پاس دلی پڑھنے آ رہے تھے. دلی آئے، پڑھانا شروع کیا. ایک شخص تھے حضرت کے ساتھ میں رہتے تھے، سرکار محبوب پاک کے غلام تھے، وہ بھی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حضرت ایک یہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کر کے ہیں، ان سے ملاقات کر لیجیے. ارے بولے میں بہت ملاقات کر چکا، اب مجھے کسی سے ملاقات کی لیکن ان کو اپنی لگی تھی شیخ کی. کہا حضرت ایک منٹ آپ نکالیے، چلیے میرے ساتھ اور ملاقات کریں. جب بہت اصرار کیا تو سرکار محبوب الہی کی خانقاہ میں آئے دلی کے اندر. بیٹا یہ تھے خلیفہ اور یہ تھی خلافت. کہ خلیفہ بھی کس کا ہے؟ بابا فرید کا ہے. اور پیر بھائی کون ہے؟ علاء الدین احمد صابر پاک کلیر شریف. اور آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ نصر الدین چراغ دہلوی. اور سرکار خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. سبحان اللہ. تو آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں، خانقاہ میں پہنچے، حضرت کی بارگاہ میں لے گئے، ملاقات ہوئی، نظر محبوب الہی اٹھی. کیا دیکھا؟ دل کی دنیا بدل. اب خادم نے کہا حضور چلیے، کہا رک جاؤ. اللہ اللہ ہے، کہا حضرت چلیے، کہا رکو. کہا چلیے، کہا رکو ابھی رکو. سبحان جب بڑی دیر ہو گئی پھر محبوب الہی مسکرائے، فرمایا خادم پریشان ہے، اب جائیے پھر ملاقات کی. سبحان 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 اللہ. دیکھ لیا. تو جب راستے میں آئے کہا بھیا بڑے بڑے دیکھے لیکن نظام الدین جیسا نہیں دیکھا. بیش بیش سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان. کچھ نے ان کی خطاؤں پر بات کی تھی معاذ اللہ، لیکن میں اتنا ہی بات کہوں گا کہ اگر مفتی اعظم ہند کو پڑھا ہوتا، اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو وہی کہتے جو حضور مفتی اعظم ہند. جی 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 ابے وہ خطا کیسے؟ نگاہ اٹھے تو لوہے محفوظ سامنے. سبحان ابھی امیر خسرو آئے نہیں ہیں لیکن کہہ رہے میرا خسرو آ رہا ہے. سبحان اور وہ تو وہ ہیں خسرو کا یہ عالم کہ محبوب نہیں ہے، محبوب کی کھڑاؤ ہے، اس کی خوشبو خسرو کو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان 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 کیا گاتے ہوں. سبحان سبحان اللہ. تو ایک واقعہ سنو. خانقاہ میں کنواں کھودا گیا تو پانی جو تھا کھارا تھا. تو حضور کے پاس آئے، کہ حضور اتنی محنت کری، اتنی محنت کری، اتنی محنت کری، پانی جو ہے وہ کھارا نکل آیا، پینے کے لائق نہیں ہے. تو محبوب پاک مسکرائے، فرمایا جب میں سما کے اندر ہوں اس وقت مجھے آ کے خبر دینا. ٹھیک ہے. اب ایک دن محبوب الہی نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ کی خانقاہ میں محفل سما ہو رہی تھی. اب دیکھا کہ خواجہ پہ کیفیت طاری ہے. خادم کو یاد آیا کہ حضور نے کہا تھا. قریب گئے، کا حضور کنویں کا پانی باولی شریف کا کھارا ہے،
آپ نے کہا تھا مجھے خبر دینا جب میں حالت سما میں ہوں. فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاغذ لائے اور آپ نے لکھنا شروع کیا. اس کو موڑا، فرمایا لے جاؤ، یہ نظام الدین کا حکم ہے، ڈال دو پانی میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، شہزاد گانے مظہر اعلی حضرت، نبیر گانے مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صدقہ ہے ان بزرگوں کا، سبحان یہ صدقہ ہے سنابل ملت کا، یہ صدقہ ہے ان شہزاد گانے مظہر اعلی حضرت کا. سبحان اللہ کہ آج اب جلسوں میں ان بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ ان کے نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان ورنہ تھا کیا؟ پیر کا اول، پیر آخر، پیر ختم ہو گیا جیسے. لیکن سنو، یہ سنیت کی جان میں نہیں کہتا ہوں، انگریز لکھتا ہے انگلینڈ کا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے اس میں صدقہ قربانی کس کی ہے. یہ نہیں تمہارے چاپلوس بیٹھ گئے، انہوں نے ان کو لکھا کہ یہ اللہ کے زندہ ولی ہیں، ایسے ہیں نظر ڈال دے تو ولی بنا دے، اور انہوں نے لکھا قسم خدا کی یہ زندہ ولی ہیں، یہ نظر ڈال دے تو ولی بنا دے. دونوں شیطان. صحیح بتا رہا ہوں، وہ اس کو ولی، وہ اس کو ولی، وہ اس کو قطب، یہ اس کو قطب. اب کہا کیا بات ہے؟ انگریز سائنسدان نے ریسرچ کیا، مورخ نے اپنی کتاب میں لکھ رہا، بی بی سی پہ باقاعدہ اس کا پورا ایک، بی بی سی لندن سے اس کا باقاعدہ ٹرانسلیٹ کیا گیا. 100% اگر یہاں اسلام ہے، اس میں صوفیہ، غریب نواز، محبوب الہی، مسعود غازی، بابا فرید، داتا گنج بخش علی حجویری، صابر پاک احمد علاء الدین، صابر پاک کلیہ شریف، مخدوم مشرف، مسعود غازی، ان اولیاء کی جماعت کا صدقہ ہے. بیٹا ایسے نہیں آ گئے، اولیاء آئے ہیں، یہ علی کے لاڈلے آئے ہیں، یہ علی کے فرزند آئے ہیں، سبحان اللہ یہ علی کے نور نظر آئے ہیں. اور ایسے اٹھاؤ میرا داتار احمد آباد شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے کہا بیٹا ابھی شادی نہیں ہوئی. آواز دی ماں سے، میں کیا کروں گا؟ ندا آ رہی. اللہ 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 سبحان حکم کی تعمیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. چل دیے ہیں اسلام کی تبلیغ کے. کہاں ماں ہیں، کہاں والد ہیں، کہاں شہر ہے، کہاں وطن ہے، کہاں ملک ہے، کہاں گھر ہے، کہاں رشتہ دار ہیں، کہاں عزیزہ اقربا ہیں. الگ الگ دیسوں میں جا کے ان علی کے شہزادے اور ان اولیاء صحابہ نے اسلام پھیلایا ہے. سبحان سبحان. تم سمجھ رہے یہ پیروں کے جھوٹے نعرے سے پھیل گیا؟ سنو، آخری جملہ کہہ کر نکلنا چاہوں گا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، کہ سنیت پر وہابیت کے انداز میں حملہ کیا جا رہا ہے. جی 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 جی. اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی شاعر کو گالی بک رہا ہے، شاعر مقرر کو گالی بک رہا ہے. جی 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 مان جی بالکل صحیح ہے. یہ چل رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. جی وہ کہہ رہا ہے یہ متقی نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ، وہ کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے پڑھتا ہے، ارے بولا یہ نذرانہ لے کے آتا ہے، بغیر کرایہ نہ دو تو یہ آتا نہیں ہے. اور لفافہ ایسے چیک کرتے ہیں، ہاں کتنا دیا؟ 1 2 3 4 5 10,000، اب لے جا 10 میں کیا ہوتا ہے؟ 20 لاکھ. ہم نے تو یہ حال رنڈیوں کا دیکھا تھا. ہائے 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 ہائے. بیش بیش بیش. نعرہ تکبیر. خلیفہ اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان شیر ہندوستان، شہزاد گانے مظہر اعلی حضرت. ہائے ہائے حق
بات حقیقت ہے. زندہ باد زندہ باد. لیکن میں کہنا چاہوں گا اگر نبی کی مدحت کرنا ہے، اگر نبی کی تعظیم، اگر نبی کے لیے تقریریں کرنا ہے تو آؤ ایمان صحابہ دیکھو، ایمان ابو بکر صدیق دیکھو، ایمان عمر فاروق اعظم دیکھو، ایمان علی مرتضیٰ دیکھو، ایمان حسین مجتبیٰ دیکھو، ایمان غوث اعظم دیکھو. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نعت پڑھو تو رسول اللہ کی، تقریر کرو من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ارے ان کو کیا سدھارو گے؟ پہلے ادھر والے سدھرو. ارے ادھر فالٹ ہے، ادھر ڈھونڈ رہے. جب پاور ہاؤس پھک گیا تو لائٹ کہاں جائے گی؟ یہ شیر کی للکار ہے. رک جاؤ یار، شیر کی للکار ہے، اللہ خادم بنا. آمین آمین. اس تعریفی نعروں نے بھی لوگوں کو گمراہ کر دیا. تعریف نعرے لگا کے مریدوں نے پیروں کے بیٹوں کو برباد کر دیا. اب تو یہ حال ہے، گاڑی بھی چوم رہے ہیں، پیر بھی چوم رہے ہیں، زمین بھی چوم رہے ہیں، مکان بھی چوم رہے ہیں. ارے پیر صاحب ادھر سے نکلے تھے، میں نے دیکھا. اب وہ کس میں چوم رہا ہے یہ پتا نہیں، لیکن جب ہم پہنچے، کہاں پہنچے؟ تربت سلطان الہند خواجہ خواجگاہ میں پہنچے. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، پڑھ لو ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین، یا معین الدین، یا نظام الدین چشتی، یا فخر الدین، یا بہاؤ الدین، یا فرید الدین. سبحان. ہم نے سجدہ کرتا، ہم نے کہا بھی پیر کو چوم کے آیا تو نہیں بولا سجدہ کرتا. یہ کون ہے؟ ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. اس کو کیا سمجھو گے؟ ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں سمجھ پائے. سبحان. اور تم کیا بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پائے؟ جی. اور ان کے خلیفہ کون ہیں؟ پاک پٹن شریف کے سبحان بابا فرید سبحان. گنجے شکر، جن کی نیاز بڑی مشہور ہے. کیا کہ اگر چیچک نکلے تو بابا فرید کی کھچڑی بنا کے ان کی نیاز دلا دو. سبحان. انشاءاللہ چیچک نہیں ہوگی. سبحان سبحان. جب علی کے شہزادوں کے نام کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ بیش. یہ ان کا عالم تھا. سبحان. لیکن افسوس، کہنے کا مقصد یہ ہے ہم چومے تو سجدہ بولتے ہیں. ہم نے کہا کم بخت، مفتی اعظم ہند کو اس نے پڑھا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں مفتی اعظم کو مانتا، یہ مانتا نہیں. ہم مفتی اعظم کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام کا ایک شعر یاد آ گیا، سن کہو، سن لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. میں نے ابھی بتایا تھا کئی جگہ کہ اعلیٰ ہم سے کہتے ہو علی علی، ابھی اعلیٰ حضرت میں دیکھو پر دادا تو اعلیٰ حضرت کے کاظم علی، اعلیٰ حضرت کے دادا تو رضا علی، دادا کے بھائی تقی علی، والد نقی علی، مفتی اعظم کی والدہ حسینی خانم، بھائی اعلیٰ حضرت کے حسن رضا، ان کے بھتیجے حسنین رضا، اعلیٰ حضرت کی شہزادی مصطفی بیگم، مولا علی کے نام پہ مرتضائی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین، اعلیٰ حضرت کے داماد شاہد علی، حسین رضا، حسنین رضا. سبحان. اور بیٹا علی کی نسبت سے ہم بھی کہتے ہیں شمائل رضا. یہ بھی کہاں سے آیا؟ امام علی رضا. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان. اور یہ مقدر ہمارا ہے الحمدللہ. ادھر دادا پیر اور ادھر
سبحان اللہ. اعلی حضرت. اب دادا پیر کو بھی دیکھو، ان کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے سعادت علی، سبحان والد نواب علی، سبحان خود کا نام حشمت علی، سبحان. بھائی کا نام محبوب علی، سبحان. بھتیجے کا نام منصور علی، سب میں علی. سبحان اللہ. سبحان سبحان. ابے مہینے کا کم بخت ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ سوال جو ہم سے کرنا ہے اعلی حضرت سے. جی سبحان. اب اعلی حضرت کے بھائی شہزادے، ان کا ایک شعر سن لو. سبحان. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ. ارے ذات ہے ایک نبی کی ذات، یہ ہے اسی کے نام دو. سبحان سبحان. یہ اعلیٰ حضرت کے. تبھی تو بیٹا جو خارجی اور وہابی تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اعلیٰ حضرت کو بھی شیعہ کہہ دیا تھا. معاذ اللہ. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور علامہ رضا علی، علامہ مفتی علمی صاحب قبلہ کو لوگ شیعہ کہہ رہے ہیں، فتاوی رضویہ میں سوال ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، حضرت علامہ علمی صاحب کو فرمایا علامہ علمی صاحب تو میرے دادا کے مرید ہیں، شاگرد ہیں خلی. سبحان سبحان. تو ہم نے اندازہ لگایا یہ ناصبیت پہلے سے چلی آ رہی ہے، جی اور اس ناصبیت کا آپریشن حشمتیت کے ہاتھ میں لکھا تھا. حشمتیت کے ہاتھ میں لکھا تھا. الحمدللہ اب جلوہ دیکھو، جدھر دیکھو ذکر علی، چرچائے علی، نام علی، پرچم علی، ترتبے علی، مظہر علی، مظہر احمد رضا. سبحان اللہ. سبحان. بس یہ بات کہہ کر، ٹائم بہت ہو چکا، وقت بھی بہت ہو چکا، یہ بات کہہ کر کہ سنیت پر وہابیت کی آڑ سنت پہ عمل کر کے حملہ ہو رہا ہے. میں نے کھنڈوا میں کہا تھا حلوہ سنی کا، مرغا سنی کا، جلوہ سنی کا، زردہ سنی کا، محلہ سنی کا، جلسہ سنی کا، اسٹیٹ سنی کا، ابے رد وہابڑے کا کر وہابڑے کا. جی بے شک. پوری تقریر کر دی، نہ وہابی کباؤ، نہ دیوبندی کی دال، نہ تبلیغی جماعت، نہ جماعت اسلامی، نہ رافضی، نہ خارجی، نہ ناصبی، لیکن نہ صلح کلی رد کرتا ہے. یہ سنی یہ کرتے، سنی یہ کرتے، سنی یہ کرتے، سنی یہ کرتے. ابے سنی وہی کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس انداز میں پیغام دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.